بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں 3 دن تک تاخیر کیوں کی، اور کیا اس وقت اس سے بھی کوئی زیادہ اہم کام تھا؟ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے، تو ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، اور 2 دن بعد جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، یعنی 48 گھنٹے بعد۔ اس کی علماء نے بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام پر ایسا غم تھا کہ وہ قیامت سے بھی ان پہ سخت غم تھا کہ صحابہ کرام نڈھال ہو چکے تھے، اور کچھ صحابہ بے ہوشی سے زمین پر گر رہے تھے، اور حضرت عمر جیسی شخصیت رضی اللہ عنہ وہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جس نے بھی ایسا کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے جو ہے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی اور خطبہ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو گئے یا ان کو قتل کر دیا گیا تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ سنو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، اور نہ اللہ کو موت آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح سورت نازل ہوئی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اتنی خوشی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں، مگر اس وقت انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس آیت کے اشارے سے سمجھ چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو جو پہلی علت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، کہ وہ اس ڈر اور خوف سے ان کو جلدی دفنایا جاتا کہ نعوذ باللہ میت سے کچھ ایسا دکھائی دے جو سب کو ناگوار گزرے۔ امام بخاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ہر حال میں سرسبز شاداب ہیں، مبارک ہیں۔ تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین پر، مٹی پر انبیاء کے اجساد کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ جب ہم روزہ پاک پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور جب ہم دور سے پڑھتے ہیں تو فرشتے جو ہیں، جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک درود کو پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں تاخیر کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ایسی کوئی علت نہیں تھی، جلدی کرنے کی وجہ نہیں تھی کہ ان کو جلدی دفنایا جائے، تاکہ جسم جو ہے وہ، جیسے عام میتوں کو ہمارا جسم کچھ دیر بعد جو ہے وہ پھولنے لگتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے، تو ایسے اس وقت کوئی علت نہیں تھی کہ جسم نعوذ باللہ کچھ ہو جائے گا۔ اور جب جلدی دفنانے کی علت ہی ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی تاخیر میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور وجہ جو بیان کی ہے کہ اس وقت ایک سب میں اختلاف تھا
کہ غسل کون دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے گا، تو اس کے سوچنے میں بھی جو ہے کافی وقت درکار تھا، تو ایک تاخیر کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تاخیر کی جو سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام صحابہ مرد اور عورتوں نے درود پڑھا۔ صحابہ کرام آتے گروہ گروہ بن کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور نکلتے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجرے میں ہی ان کی چارپائی پر رکھا گیا اور لوگ گروپ بن کر آتے اور آپ پر درود پڑھتے اور کوئی امامت نہیں کرتا تھا، ہر شخص اپنی طرف سے درود پڑھتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لاکھوں کا مجمع، تو ہر ایک شخص نے درود بھی پڑھنا تھا، کیونکہ کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا، تو اس لیے اس میں بھی جو ہے بہت وقت درکار تھا۔ تو سب سے بڑی وجہ تاخیر کی یہی بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جس میں صحابہ مشغول تھے وہ یہ کہ امت کی حفاظت کون کرے گا، یعنی خلیفہ کون ہوگا، نائب کون ہوگا، امام کون ہوگا، تاکہ امت کو بغیر امام کے شیطان کے آسرے پہ نہ چھوڑا جائے۔ اور اس کام میں بھی جو ہے کافی وقت صرف ہوا۔ امام زرقالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کا غم کی حالت سے سنبھلنا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل اور ان کی تدفین کے لیے جگہ کا انتخاب اور تمام صحابہ مرد اور عورت کا درود پڑھنا اور خلافت کے لیے کسی کو منتخب کرنا، ان تمام کاموں کی وجہ سے 3 دن تک تاخیر ہوئی۔ اور بعض محدثین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بدھ کے دن ہوئی، لیکن اکثر محدثین اور اکثر فقہا کا یہی مذہب ہے کہ آپ کی تدفین جو ہے جمعرات کے دن ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے باخبر ہونا یہ تمام امت کی ذمہ داری ہے۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔